تھا، میری وہ زمین دارہ جماعت میں تشکیل نہیں ہوئی تھی، تو ایوری کوسٹ سے ایک کالا آیا تھا، باسکٹ بال کا کھلاڑی تھا، 6.5 فٹ، وہ مسلمان ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان کیسے ہو؟ اس نے کہا میں مالی گیا میچ کھیل، ایک جنرل اسٹور پہ گیا، کچھ سودا نہیں، وہاں قرآن کی تلاوت کیسٹ میں چل رہی تھی کہ میں کھڑا ہو کے سننے لگا، پھر اوپر اتنا اثر ہوا، میں نے اس سے پوچھا یہ کون گا رہا؟ تو نے کہا یہ گانا نہیں ہے، ہمارا قرآن ہے۔ کہا یہ کیسٹ میں لے سکتا ہوں؟ کہ میں گھر آ کے ساری رات سنتا رہا، صبح مسلمان ہو گیا۔ پہلے دعا تو شروع کروں یا اللہ، پھر بچوں میری 70 سال ہو، سب سے لمبی میری دعا ہے، اللہ گواہ ہے، یا اللہ قرآن سکھا دے میں جان، اللہ کی قسم میں رو رو کے روزانہ مانگ، بیٹا کبھی میں جنازہ نہیں کیا، یا اللہ قرآن سکھا، یا اللہ قرآن سکھا، یا اللہ قرآن سکھا۔ جیسے چھوٹا بچہ عزت کرتا روتا ہے، اس طرح میں اللہ کے سامنے روتا ہوں، کچھ ضد کرتا، لوگ مجھے عالم کہتے ہیں، تجھے پتہ ہے میں خالی جو کہہ رہے ہیں ویسا مجھے کرنا، مجھے قرآن سکھا، میں اس جہالت کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا، نہیں مانتا ہوں، یا اللہ مجھے اس جہالت میں موت نہ دے، جو قرآن دے کے مجھے اٹھا۔ تمہارے اندر پلے چڑھو تو تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، مطمئن ہو کے چلو، مدارس والے بھی بڑے مطمئن کہ اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن اس خلا کو کیسے بول کر اٹھا، اس نوم محبت کو کیسے سیکھ اٹھا؟ اس لیے میری آپ سب بچوں سے، اساتذہ سے، سامعین سے گزارش ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں قرآن سکھائے، اللہ قرآن سے ہمارا دل لگا دے، تو اللہ آپ کو ہمت دے۔ آپ جوان ہیں، ہماری تو گزر گئی، پھر گزر گئی تھوڑی رہیا، پنجابی کا ہماری جانگلی زبان کا ہے داگڑ دیا، پھر گزر گئی تھوڑی رہیا، ہماری تو 70 ہو گئی، پیچھے کیا ہے؟ آپ بچے ہو، قرآن کو اللہ سے اللہ سے آخری واقعہ سنا کے ولید بن مغیرہ، حضرت خالد بن ولید کا والد، اور ولید بن ولید کا والد، ولید بن ولید بدری صحابی، خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد وہ کہنے لگا میں عالمکم بالعربیت، میں عربی سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں آ جا کے محمد سے بات کرتا ہوں۔ آیا اس نے اپنے بات کی، جب وہ فرق ہو گیا تو آپ نے فرمایا فرق تھا بل ولید، فرق ہو گیا، میں سناؤں آپ کی کیا عادت تھی؟ آپ قرآن سنا، قرآن سنا، بات ادھوری ہوگی اگر میں سیرت کو بیچ میں نہ لاؤں گی، کس بات میں سنا تو قرآن سے جوڑو، سیرت سے جوڑو، کسی بھی اکابر کی زندگی مکمل نہیں ہے، چاہے وہ لوح محفوظ بھی پڑھ لیتے ہوں، صرف ایک ہستی کی زندگی مکمل ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان کی سیرت پڑھو، ان کی سیرت سے جڑو، یہ ساری باتیں میں بعد میں نے محنت کی ہے، کیونکہ سیرت تو پڑھائی نہیں جاتی۔ اب کوئی کتاب ہے سیرت کون سی؟ وہ تو ایسے ہی ہنسا مذاق ہے تو سیرت پڑھو بیٹا، اچھا وہ تو اچھی کتاب۔ تو آپ نے کہا میں سنوں، آپ نے کہا یوم ترجف الارض والجبال کانت الجبال کثیبا مہیلا، ایسے دکھا دیا پہاڑوں کو ریت بنتا ہوا اور زمین کو کپکپاتا ہوا، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، ولید بن مغیرہ کو پہاڑ ریت اڑتے ہوئے نظر آئے، انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا غبیلا کیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به، میرے رب کی قسم یوں نظر آیا آتا ہے جس کو آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے،
كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. میں بھی پوری فہم نہیں رکھتا، میرا کوئی دعویٰ نہیں رب ذوالجلال کی قسم. وہ ولید مجھ سے زیادہ اس کی عربیت میں جانتا تھا. اس کا رد عمل آپ کو دکھا دو. رد عمل ویسے بیٹھا تھا نا نیچے، ویسے کھڑا ہو. دروازے سے باہر بھاگ گئے. پیٹھ نہیں پھیر سکا. ہماری تو آنکھ بھی نہیں ہلتی، پورا ہل گیا. پیٹھ نہیں پھیر سکا خوف کی وجہ سے. اسے لگا جیسے یہ پہاڑ ریت بن گئے، یہ زمین زلزلے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور جا کے گھر چھپ کے بیٹھ گئے. چند دن نکلے ہی نہیں. ابو جہل نے کہا تو محمد کا جادو چل گیا، چلو چل کے بات کریں. سارے آ گئے. مجھے کہنے لگا ولید محمد کا جادو چل گیا ہے، تو ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں تاکہ تو خوشحال ہو جائے. اب پاگلو تمہیں پتہ نہیں، میں تمہیں سب سے زیادہ پیسے والا ہوں، میں عربی کو سمجھنے والا ہوں. اب اس کا اس کلام پہ تبصرہ سنو کہ سمعت منه کلاما فإن فيه حلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله مظلم أعلاه مغدق وإنه ليعلو فلا يعلى وإنه ليحزم ما تحته. انہیں کہا پاگلو تمہیں پتہ ہے میں عربی ہوں، میں نے محمد کا کلام سنا ہے، اس کے اندر مٹھاس ہے شہد جیسی، اور اوپر رونق ہے بہار جیسی. الفاظ تدبر اندر میں جو ہم نہیں کرتے. اب تو سارے مولوی اردو کی تفسیریں پڑھ کے اپنا کام چلا لیتے ہیں. وَإِنَّ أَسْفَلَهُ مُغْدِقٌ، اس کی جڑیں گہری ہیں. وَأَعْلَاهُ مُفْلِرٌ، اور اس کی شاخیں پھل سے بھری ہوئی ہیں. وَإِنَّهُ لَيَعْلُو، بلندی کی طرف اٹھتا ہے. وَلَا يُعْلَى، اور کوئی اس کے اوپر جا نہیں سکتا. وَإِنَّهُ لَيَحْزِمُ مَا تَحْتَهُ، جو اس کے سامنے آتا ہے اسے پیس کے رکھ دیتا ہے. یہ کافر. اب یہ بات تو پھیل گئی تو انہوں سارے اکٹھے ہو گئے. تو نے تمہیں برباد کر دی. کچھ کہے اس کے اوپر، کوئی اور بات کہے. تو اس کو قرآن نے کیسے تصویر بنائی ہے؟ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم عبس ثم نظر وعبس. کیا بات ہے! عبس نظر عبس، یہ ساری شکل ہے قرآن دکھا رہا ہے. میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں، مداری نہیں ہوں میں. انہ فکر وقدر، سوچ میں پڑو کیا کروں کیا کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں کیا کروں. فقتل کیف قدر، برباد ہو تو پھر سوچ، پھر بھی تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا. ثم نظر، پھر اس نے ایسے نظریں اٹھائیں کیا ہوں گے. وعبس وبصر، منہ ایسے کر لیا خوفناک، چڑ گیا ایسے. ثم قال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر تقشعر منه جلود الذين تقشعر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی ہمارے کھڑے ہوئے تقشعر. بس میں تو خود بھی اس سے جاہل ہوں، لیکن میں کہتا رہتا ہوں اللہ کو اپنی طلب بھی دکھاتا ہوں، رونا بھی دکھاتا ہوں، اور اپنے بچوں کے لیے بھی مانگتا ہوں، اپنے مدرسے تمام مدارس کے بچوں کے لیے مانگتا ہوں. سب کو قرآن سے جوڑ اور اپنے نبی سے جوڑ کہ جو اصل الدین ہے فقہ تو اس کی آگے اس کا استنباط و نتیجہ ہے. سارے ارادے کرتے ہو نا انشاءاللہ. آخری بات کرتے ہیں، اب کافی زیادہ تعداد میں کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہو تو صلح کرو. بچے ہو جاتی ہے لڑائی. میں جب ہماری چھٹیاں اب ہوں گی تھوڑے دنوں بڑی عید کے بعد، ہم گرمیوں میں چھٹیاں کرتے ہیں، رمضان میں پڑھائی کرتے ہیں. کیونکہ رمضان میں صحف ابراہیم اترے، تورات اتری،
زبور اتری، انجیل اتری، قرآن اترا، تو کوئی مناسبت تو رمضان اور علم کو ہے۔ جیسے میں رمضان میں چھٹی نہیں کرتا، رمضان میں ہماری پڑھائی ہوتی ہے، چاہے وہ تھوڑی ہوتی ہے لیکن بہت بابرکت ہوتی ہے۔ اب گرمیوں میں چھٹیاں، میں اس سے پہلے سب سے کہتا ہوں کوئی لڑے ہوئے ہو تو صلح کر، کہ آپس میں آپ کی بول چال بند ہو، یہ علم دین کے وقار کے خلاف ہے۔ اور کبھی معافی مانگنے میں دیر نہ کرو، تو کبھی معاف کرنے میں دیر نہ کرو۔ غلطی ہو جائے معافی مانگو، کوئی زیادتی کر جائے معافی مانگنے آئے معاف کرو، آپ کا سینہ روشن ہو جائے۔ اور آپس میں غیبت نہ کرو۔ ایود احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، اتنی بری مثال کسی اور گناہ کی ہے؟ بھائی کی لاش کھانا چاہتے غیبت سے بچو۔ میں اپنے مدرسے میں یہ جو اخلاقی چیزیں ہیں سبق کے علاوہ بہت دہراتا ہوں۔ تو آخری سال تھا تو میں نے بچوں سے پوچھا بھائی کیا سیکھا؟ ایک لڑکا کھڑا ہو، جب ساجی میں میزان کے سال میں آیا تھا اور آپ سے سنا تھا غیبت نہیں، آج میں نکل رہا ہوں مدرسے سے، میں قسم کھاتا ہوں ان 7-8 سال میں نے کوئی نہیں کرا، قسم اٹھا، میں قسم کھاتا ہوں میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ اس سے آپ کا دل روشن رہے گا، نورانی رہے گی، اور نماز کا اہتمام کرو، اذان کے ساتھ ہی مسجد میں ہو، تاکہ تم اطمینان سے سنتوں کو شوق ذوق سے پڑھ سکو۔ جتنی آپ کی نماز خوبصورت ہوگی، آپ کے اخلاق خوبصورت ہوں، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔